السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب میں میرا چینل عبدالوہاب بانسری کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے سلام اور نعتوں کا مجموعہ اب اور آگے بھی نئے نئے انداز میں سماعت کیجیے، اور میری التجا آپ سے لائک کر کے شیئر کیجیے اور لال والے بٹن کو دبا کر سبسکرائب ضرور کیجیے، اور آئندہ اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ شکریہ۔ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ نوازش۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الی النبی الحبیب الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ کون و مکان کی کل اتنی ہی کائنات ہے، کون و مکان کی کل اتنی ہی کائنات ہے، اور نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، دو چار معجزے ہو تو مانے بشر کوئی، دو چار معجزے ہو تو مانے بشر کوئی، ساری حیات سلسلے معجزات ہے، ساری حیات سلسلے معجزات ہے، اور ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی۔ کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے، کیسی وفات، سبحان اللہ، یہ تو مسلسل حیات ہے۔ ظاہر ہوا انا بشر مثلکم سے شوق، ظاہر ہوا انا بشر مثلکم سے شوق، پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے، پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے، اور گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، اور کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے۔ اور اے جہنم، جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، اور ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، اور کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے، کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے۔ اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجہ کی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ 11ویں والے کا ذکر ہے، گھڑی بھی تقریباً 11 بجا رہی ہے، اور 11ویں والے کی اولاد آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ یہ علماء کرام بانین آپ کے مولانا کا اسم مبارک شریف حفیظ الرحمان، اشرفیت بول رہی ہے، اور ہر کھوٹا سکہ ہوتا اشرفی نہیں ہوتی۔ آج بھی ڈیمانڈ ہے اشرفی کا، اور دنیا کا نظام بھی اشرفی پہ قائم ہے، گولڈ پہ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ان علماء سے ملاقات کر کے، ان کے جذبے عشق، عقیدت و محبت کو دیکھ کر۔ اب یہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں بھائی، یہ جتنی باتیں میرے بارے میں بتائے نا، حضرت ایسے ہیں حضرت ایسے ہیں، تو ہم سمجھ رہے تھے سامنے ہم ہیں، تاریخ غوث پاک کی کر رہے ہیں۔ تو
کبھی بھی کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے جو ہمارا ذکر کریں گے. ان کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہے، بھڑاس ہمارے بارے میں نکال رہے ہیں. اور نبی کی آل سے جو محبت کا تعلق ہے اور غوث اعظم سے جو محبت کا تعلق ہے، غوث اعظم کی مجلس میں کوئی آتا نہیں، جس کو وہ بلاتے ہیں آتا ہے. رسولوں کے آقا کی تصویریں، رسولوں کے آقا کی تصویریں، بڑے پیر بے شک بڑے پیر ہیں. وہ خوبیاں جو پیرانے پیر میں ہیں نا، میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا. اور میرے آنے سے پہلے بڑا ہنگامہ رہتا ہے، حضرت ایسا بولتے ویسا کچھ بھی نہیں بولوں گا. ہمارا قصہ یہ ہے میرے بھائی، اگر کوئی چھیڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید قاسم پاشا صاحب قبلہ. اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو غوث اعظم کے غلام ہیں، ان کے در کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، انہی کے گن گاتے ہیں. ہم کو ہمارے سرکار کے ذکر سے فرصت ہی نہیں ہے تو دوسروں کا ٹنڈا نہ لے کے کام کریں گے. اب کوئی ہاتھوں پیروں میں آ گئے. حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کے در کے کتے شیروں پہ بھاری پڑ جاتے ہیں، میں تو اولاد ہوں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اولاد غوث اعظم. ارے دنیا پیر کے در کے کتوں کو نہیں سمجھ سکی تو اولاد کو کیا سمجھے گی. سب عاشقین ہیں آپ. اور بڑے پیر کا جو مسئلہ ہے کہ جس پہ کرم فرماتے ہیں غوث پاک اپنا دیوانہ بنا لیتے ہیں. یہاں پر دیکھا میں یہ جنوبی ہندوستان میں، بھائی آپ لوگ تو یو پی کے ہیں نا، بنگال کے، جس جگہ پہ آپ لوگ پڑھ کے آئے 10 سال میں بھی رہا ہوں وہاں پر. لیکن خدا کی قسم جتنی 11ویں جنوبی ہندوستان میں ہوتی ہے کہیں بھی نہیں میں نے. بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح. اور ایک حقیقت بتا دوں جو سنیت کے دعوے دار ہیں کہ سوائے جنوبی ہندوستان کے غوث اعظم کا جھنڈا پورے ہندوستان میں کہیں نظر نہیں آتا. اور غوث اعظم کا جھنڈا ادھر ہی دکھے گا کیونکہ ہم جھنڈے والے ہیں. اور ہم جھنڈا اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ اسی جھنڈے والے کے سائے میں رہنا ہے. یہ عشق و محبت یہ یہاں کے بزرگوں کی دین ہے. آپ کے دل میں حب آل رسول جو پیدا کیا. اب میرے دوستوں میں تمہارا تعارف کرا دوں، جنوبی ہندوستان کے کچھ ایسے بھی شہر ہیں جہاں ہندو بھی گھر کو سفید چننا نہیں ڈالتا. ہندو گھر کو سفید چونا نہیں ڈالتا. کیوں؟ سفید چونا سیدوں کے گھر کی پہچان ہے. عشق آل رسول اتنا بھر دیے کہ ہندوستان میں تم کو کہیں نہیں ملے گا کہ 11ویں شریف ہندو کے گھر میں ہوتی ہے. آپ جائیے نندیال، کڑپا، گنٹور، وجے واڑہ، بڑے بڑے ریڈیوں کے گھر میں 11ویں شریف ہوتی ہے. بڑے بڑے زمینداروں کے گھر میں 11ویں شریف ہوتی ہے. اس کے پکوان کے لیے مسلمان آتے ہیں، بکرا کاٹنے مسلمان آتے ہیں، فاتحہ دینے مسلمان آتے ہیں، اور اس کے برتن ایک بڑے ہال میں جمع کر دیے جاتے ہیں. جس دیگ میں میرے غوث کی 11ویں کا کھانا پکتا ہے، پھر 1 سال کے بعد پھر دیگ وہی کھلتی ہے 11ویں شریف کے لیے. یہ کرم ہے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اولیاء اللہ کا. رسول اللہ کی محبت اور غوث اعظم کی محبت ہم کہیں باہر سے حاصل نہیں کرے، ہمارے صاحبوں نے ہمارے دل میں پیدا کیا ہے. قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ.
اور واقعی آپ حضرات کے جذبے کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں سے شروع کروں. کسی عاشق نے کہا تھا کہ رہے محبت میں ہم نے سوچا سر جھکائے کہاں سے پہلے. رہے محبت میں ہم نے سوچا سر جھکائیں کہاں سے پہلے, تو ذرہ ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے, یہاں سے پہلے. مضمون بڑا وسیع ہے, وقت کافی آپ حضرات کا ہو رہا ہے. میرے خیال سے 20-22 سال کے بعد میں آیا ہوں. اب اتنا پورا ہندوستان پھرتے ہیں, کہاں کب آئے تھے یاد ہی نہیں رہتا. اب یہی والے یاد دلاتے ہیں کہ حضرت آپ آئے تھے. یاد آ گیا, میں ہال میں تقریر کیا تھا. اللہ آپ کے جذبے ایمانی کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی اعلی اولاد کو آباد رکھے. اور یہ جاگنا قسمت کو جگانا ہے. کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے جاگ لیتے ہیں. کون نہیں جاگتا بھائی, ہر آدمی جاگتے ہیں نا. اور جاگنے کی تو ایسی بیماری ہے, شادی میں 2 بجے تک جاگتے ہیں. لیڈر صاحب آ رہے ہیں, منسٹر صاحب آ رہے ہیں, صبح سے کھڑے ہوئے ہیں تیار ہو کے. کون آ رہے ہیں؟ منسٹر تیرے باپ ہے, وہ تیرا رشتہ دار ہے. صاحب آ رہے ہیں, بیماری ہے لوگوں کو. صاحب آ رہے ہیں, منسٹر صاحب آ رہے ہیں. اب انہیں گاڑی میں سے گزر گیا تو ان ایسا دیکھے. اب انہیں ان کو دیکھا نہیں دیکھا, مگر دوستوں میں بول رہے ہیں اچھے موڈ میں تھے صاحب, 2 وقت پلٹ کے دیکھے. 2 وقت پلٹ کے دیکھے صاحب, خوب دیکھا رہے گاڑی میں سے بھر کے نکل گیا. ایک دنیاوی لیڈر جب آتا ہے تو صبح سے شام تک لوگ جاگ کے گزارتے ہیں. اور مسلمانوں میں ایک بیماری ہو گئی, کٹوں پہ جاگتے ہیں. شام ہوتی آگے بیٹھ جاتا کٹے پہ, بیٹھ کے بولتا کیا آ رہے اس کی پٹی کا. انہوں نے بولے استاد وہ گڑبڑ چلی. ہاں میرے معلوم ہے چل رہی, اس کی پٹی کا کیا چل رہا ہے اس کو نہیں معلوم. غیبتوں کا بازار گرم رہتا ہے, اور اسلام میں شرک کے بعد سب سے بدترین جرم غیبت ہے. یہ کٹوں میں تو غیبت تو ہوتی ہے, بیٹھتا ہے دوسروں کے گھروں میں جھانکتا ہے. اور یہ کٹے پہ بیٹھنے والے بھی صاحبوں کی جانشینی ہوتی نہیں معلوم, کٹے کی جانشینی تو ہے. باپ مرا بیٹا بیٹھ گیا. اور بڑے بڑے بخرات ہوتے ہیں یہ کٹے پہ بیٹھنے والے. ان کو معمولی آدمی مت سمجھو آپ, جو پارلیمنٹ میں مسئلے حل نہیں ہوتے وہ کٹے پہ ہو جاتے. کچھ باتیں ایسی ہیں میرے دوستو جن کا حساب کتاب ہم کو دینا ہے. شادیوں میں جا کے, باراتوں میں جا کے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, اسلامی نقطہ نظر سے کچھ معاملات ایسے ہیں, کچھ حساب دینا ہے, کچھ لینا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد ایک صحابی رسول آئے اور آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے, حضور مجھے مدد کی ضرورت ہے. تو صحابہ کا عقیدہ تو معلوم ہونا, یہ جتنے وہابی ہیں صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو, طریقے پہ عمل کرو, عقل کے اندھو عقیدے پہ عمل کرو. صحابہ کے طریقے پہ بہت چیختے ہیں, عقیدے کو مت آئیں گے. صحابہ کے عقیدے پہ عمل کرو, طریقہ خود بخود آ جائے گا. عقیدہ صحابہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد آئے, آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے, مجھے مدد کی ضرورت ہے. تو صحابہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ نبی کو مدد کرنے کا اختیار ہے. ہمارے نبی مدد کرنے کا پاور رکھتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے وہابیوں سے جو ہمارے پنگے ہیں نا, نیاز فاتحہ پہ نہیں ہے. فاتحہ دلانا نہیں دلانا, کھیر پوریاں بنانا نہیں بنانا, 11ویں کرنا نہیں کرنا, جھگڑا اس پہ ہے ہی نہیں. فاتحہ دلاتے دلاؤ, مت دلاؤ مت دلاؤ. مگر آج کل فیشن ہو گیا ہے,
सऊदी अरब से आया तो कैसे मालूम होना? सऊदी अरब से आया तो कैसे मालूम होना? फजर में जोर से आमीन पलट के पूछते कब आए? रात को आया। रात को आया बस। अब वो देर करके दिए ना, थोड़ा पब्लिक को अपने मिजाज का बना रहा हूँ फिर इंशाल्लाह। अब सऊदी अरब से आए, खड़े रह के जो है बच्चा जिलेबी दिया, चिचा आए बोल के, बाबा के दोस्त आए बोल के जिलेबी दिया। तो अच्छा जिलेबी खा रहा बच्चा वाला, चिचा फातिया की फेंक देता, फातिया की गोली फेंक देता। अरे कहीं को नहीं खा रहा रे, हराम हराम है। जिलेबी कैसे हराम होती है यार? बोले नहीं हराम है। तो एक जमाने तक मैं सोचता रहा कि आखिर लोग फातिहा का खाते क्यों नहीं है। एक बार अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ा तो मेरे आका फरमाते हैं कि जिस खाने पे कुरान पढ़ा जाता है उसको शैतान नहीं खाता। अल्लाह के नबी फरमा रहे कुरान पढ़े तो शैतान नहीं खाता, और ये लोग बोल रहे हम नहीं खाते। तो ये लोग कह रहे कि हमको पहचानो। अरे उस्ताद नहीं खाया तो शागिर्द कहाँ से खाएंगे? झगड़ा जो ये नियाज फातिहा का नहीं है। ये सुन्नियों में आजकल जो है एक दिमाग में आ गया कि भाई नियाज फातिहा का नहीं है। भाई नियाज फातिहा का एक जमात वाला बोला नहीं आप लोग बहुत ज्यादती करते थे, आप हमारे को बड़े बदनाम करते। मतलब हम क्या कर रहे भाई, हमको फातिहा से इख्तिलाफ ही नहीं है। बोले फिर वो सामने रख के देते नहीं आप लोग। हाँ तो वो सामने रख के दिए तो हम लोगों को इख्तिलाफ है। क्यों भाई सामने हिंदू रख के जो है पूजा करता, आप लोग सामने रख के फातिहा देते। बोला पीछे रख के दो, पीछे रख के दो। बोले पीछे रखे तो फातिहा होती क्या? बोला अरे अकल के अंदर हमारी फातिहा ऊपर जाती पीछे नहीं जाती। झगड़ा नजर नियाज का नहीं है मेरे दोस्तों। अकीदे को समझिए। उलमा अहले सुन्नत में रात दिन पुकार पुकार के तुम्हारे सामने बताते हैं अकीदे के बारे में। तो अक्सर चीज है अकीदा, ईमान है तो सब कुछ है। और पूरे कुरान में तुम कहीं भी नहीं पढ़ेंगे अल्लाह ने अमल का जिक्र ईमान से पहले करा। चैलेंज है पूरे वहाबी सुन्नी इधर के उधर के सबको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। एक आयत बता दो कि अल्लाह ने अमल का जिक्र पहले किया ईमान से पहले। पूरा कुरान उठा के देखो, जब भी अल्लाह जिक्र फरमाता इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, पहले ईमान फिर अमल। असल इख्तिलाफ नबी की जात पे है। मसला दो जुमलों में तुमको बता के मैं आगे बात बढ़ा दूं कि देखो जिन्हें हम नबी मानते हैं उसे ये जमात वाले नहीं मानते। अहले हदीस, जमात इस्लामी, तबलीगी, देवबंदी जितने ना, इनका नबी और है और हमारा नबी और है। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी का ये कलमा नहीं पढ़ते, और जिस नबी का ये इंट्रोडक्शन तारुफ कराते हैं उस नबी को हम नहीं मानते। इसलिए कि इनका नबी मुल्ला का बताया हुआ है, इनका नबी मुल्ला का बताया हुआ है और हमारा नबी अल्लाह का बनाया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हम किसी मुल्ला के नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हम तो अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ते। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ते हैं। फिर मैं डेफिनेशन बता दूं दोनों में, मुल्ला का नबी अल्लाह का नबी कैसा होता है। ये बच्चों को फीड करना है ना भाई। बड़े लोग तो जलसों में आके बच गए, वीनू कहाँ जाना, चौराहे पे पकड़ ले रहा था। तुमको मैं फीड कर दे तो ये प्लेन स्लेट है, कोई भी लिख के चले जाता। ये बच्चों के गौर से सुन लो कि भाई झगड़ा जो है
کہ جس کو یہ نبی مانتے ہیں ان کو ہم نبی نہیں مانتے، ان کا نبی ملا کا، ہمارا نبی اللہ کا۔ اب ملا کا نبی کیسے ہوتا؟ مر کر مٹی میں مل گیا۔ ملا کا نبی مر کر مٹی میں مل گیا، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ ملا کا نبی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، اللہ کا نبی ساری قیامت تک دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ملا کا نبی پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں رکھتا، اللہ کا نبی تو ساری کائنات کی خبر ہے۔ سبحان اللہ۔ جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب اس میں نیاز فاتحہ کہاں سے آ گئے؟ نہیں، فاتحہ کا جھگڑا ہے تو فاتحہ تو بہت سارے ہندوؤں دلاتے، کیا سنیاں ہو گئے؟ بہت سارے ہندوؤں کے گھر میں فاتحہ ہوتی، کیا سنیاں ہو گئے؟ وہ یہ ٹریڈیشن ہے، علامت ہے یہ، اور علامت مذہب نہیں ہوتا۔ علامت جو ہے ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے بھائی۔ اب مسجد میں آپ گئے انگوٹھے چومے، تو بات گلا باہر جا کے پوچھا تھا کیا کرے؟ انگوٹھے چومے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے، انگوٹھے کہیں کچھ چومے۔ اب یہ بچے کو کیا معلوم، ہمارے باپ چومے، اچھا تمہارے باپ کا مذہب ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ بچہ خاموش بیٹھ گیا، دوسرے جمعے میں انہیں موذن اشہد ان محمد رسول اللہ بول رہا ہے، انہیں انگوٹھے چومنے کو ہاتھ اٹھایا تو اس پہ نظر پڑی تو چھوڑ دیا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے، یہ پیاز بیچنے والوں سے قرآن کی دلیل پوچھ رہے ہو؟ جو پان کے ڈبے پہ پان بیچ رہا اس سے قرآن پوچھ رہے ہیں؟ ارے تمہاری ماں نے دودھ پلایا تو کبھی ہم سے آگے پوچھو۔ چوراہے پہ بیٹھ کے ہمارے سنیوں کو، اور میں تو دیکھو بھائی واچ مین ہوں، اہل سنت والجماعت کا میں واچ مین ہوں۔ واچ مین کا کام کیا ہے؟ جاگتے رہو۔ اب تکلیف کس کو ہوتی؟ جو تاک لگا کے بیٹھا ہے، میں تو جگا رہا ہوں۔ تو جتنے چور ہیں ان کو پریشانی ہے کہ بھئی انہیں ہوشیار کر کے جا رہا، ہم ڈاکہ نہیں ڈال سک رہے ہیں۔ میں بہت آسان زبان میں بچوں کو دین بتا دو، اس کے بعد بات اپنی آگے بڑھا دو۔ اب انگوٹھے چوم رہے ہیں، اب آپ سے پوچھ رہا قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں، آپ کو کیا معلوم ہے نہیں ہے؟ اب اگر کوئی پوچھا انگوٹھے کئی کچھ چوم رہی، اور یہ انگوٹھے چومنے کی ایک پہچان ہے بھائی، مسجد میں 100 مصلی ہیں، 99 نے انگوٹھے چومے، ایک نہیں چوما، تو ہمارا بچہ بولتا آگیا رے، آگیا رے، کون ہے پکڑا ہے؟ 24 نمبر ہے۔ یہ بچے سے پوچھا بھائی تم کیسے پہچانے؟ بھائی اتنی داڑھیوں میں تم نے اس کو کیسے پہچانا؟ تو معصوم بولا 100 انگوٹھے چومے، انہیں نہیں چومانا۔ تو انگوٹھے چومنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ اب اگر کوئی پوچھا مسجد میں انگوٹھے کئی کچھ چوم رہے ہیں تو جواب دینا تم لوگ نہیں چوم رہے نا، اس لیے ہم چوم رہے۔ نہیں چومنا تیری پہچان ہے، چومنا میری پہچان ہے۔ سبحان اللہ۔ جھگڑے وگڑے میں جانا ہی نہیں۔ ارے میرے آقا کے نام پر تعظیم کر کے یہاں پہچانا جا رہا ہے، اور یہی ادا رہی تو میدان محشر میں بھی پہچانا جائے۔ کچھ چیزوں کی پریکٹس ہونا کرائیے، کچھ چیزیں، اور اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی معاملہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے نہیں ہے۔ بھئی آپ کو علم نہیں ہوگا، ہر آدمی علامہ تھوڑی ہے، لیکن الحمدللہ یہ مذہب اتنا سچا ہے۔ دوسری چیز آپ کو بتا دوں، اگر کوئی 24 نمبر پوچھے کہ آپ لوگ سچے ہیں تو کیا ثبوت ہے، تو اس کے کان میں پوچھو تیرے پاس بندہ نواز ہیں، تیرے پاس غریب نواز ہیں، تیرے پاس غوث اعظم ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، یہ سب ہماری جماعت میں ہے، یہ سب ہماری جماعت میں ہے۔ یاد رکھنا، جس جماعت میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوتا وہ مذہب سچا نہیں ہوتا۔ اور 1400 سال سے بڑے بڑے فرقے ساتھ چلے، اہل سنت والجماعت کے ساتھ شیعہ چلے، خارجی چلے، شیعوں کی تو حکومتیں ہیں، بڑے بڑے آیت اللہ پیدا ہوئے، مگر کوئی ولی اللہ پیدا نہیں ہوئے۔ ولی اللہ تو پیدا ہوتے ہیں اسی جماعت میں، اور تم تو بڑے خوش قسمت ہو کہ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو امت رسول میں پیدا کیا۔
رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا. اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو ان کی امت میں پیدا کیا جن کی امت میں پیدا ہونے کی آرزو پیغمبر ہونے کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے بنی اسرائیل کا پیغمبر مت بنا، تیرے محبوب کا امتی بنا. تو موسیٰ دعا کر کے پیدا نہیں ہوئے، ہم بغیر دعا کے پیدا ہو گئے. بہت خوب. تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ امت اب اللہ قادر مطلق ہے، عیسائیوں میں پیدا کر دیتا، یہودیوں میں پیدا کر دیتا، سن والوں میں پیدا کر دیتا، دم والوں میں پیدا کر دیتا، 36 انچ کا سینہ وہاں پیدا کر دیتا، 56 انچ کا سینہ. بہت کود رہے ہیں 56. ابے چکن گنیا میں ختم ہو جائے گا. تو یہ جماعت کسی چوراہے کی جماعت نہیں ہے. الحمدللہ. اور یہ دوسرا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو 72 فرقوں میں نہیں پیدا کرا. پہلے تو امت رسول میں پیدا کرا، ابھی 72 فرقوں میں، شیعوں میں پیدا ہو جاتے، خارجیوں میں پیدا ہو جاتے، وہابیوں میں پیدا ہو جاتے، یہ جماعتوں میں پیدا ہو جاتے. اللہ نے ان جماعتوں میں پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہم کو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں غوث اعظم کو پیدا کیا. اللہ نے ہم کو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں غریب نواز کو پیدا کیا. دنیا کا ہر نظریہ جھوٹا ہو سکتا ہے مگر غوث و خواجہ کا نظریہ غلط نہیں ہو سکتا. ہماری حقانیت کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 1400 سال سے اسی جماعت میں ولی پیدا ہو رہے ہیں اور قیامت تک اسی جماعت میں ولی پیدا ہوتے رہے. بات چلی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس صحابی آئے، بولے یا رسول اللہ مجھے مدد کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا عثمان کے پاس جاؤ، عثمان کے پاس جاؤ. تو اللہ کے نبی نے پھر دوسرا عقیدہ دیا، میں تو مدد کرنے کے اختیار رکھتا ہوں، میرا صحابی عثمان بھی مدد کر سکتا ہے. حضرت عثمان کے پاس جاؤ. یہ صحابی رسول مدد مانگنے آئے حضرت عثمان غنی سے، بیٹی کی شادی کی مدد. دروازے پہ پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام پہ غصے میں آ رہے ہیں، سالن گاڑا کیوں کر دیا؟ سالن گاڑا کیوں کرا؟ پتلا کرنا تھا، 2 وقت چلتا تھا. یہ صحابی جو سالن پہ غصے میں آ رہا ہے انہیں کیا دیں گا میرے کیا بھائی. واپس آ گئے دوسرے دن، پھر اللہ کے نبی سے بولے یا رسول اللہ مدد کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے کہا عثمان کے پاس جاؤ. تو یہ بھی نہیں بول سکتے تھے کہ سرکار میں کل گیا تھا، کیونکہ صحابی تھے، وہابی تھوڑی تھے. بولے یا رسول اللہ یہ نہیں بولے. پھر آئے پلٹ کے تو دوسرے دن حضرت سیدنا عثمان اپنے غلام پہ غصے میں آ رہے ہیں کہ چراغ کی بتی آگے کیوں کر دیا، تیل زیادہ خرچہ ہو رہا. بولے یا اللہ یہ کیا کرے گا جو غلام پہ جو ہے تیل کی بتی پہ ہنگامہ کر رہا. پلٹ کے جانے لگے تو سرکار عثمان غنی کی نظر پڑی. کیونکہ بولے بھائی کیا بات ہے، تم کل بھی آئے تھے اور آج بھی آئے، چلے جا رہے ہیں؟ تو بولے نہیں بس ایسا آ گیا تھا. میں کیوں آئے تھے بولو؟ تو بولے میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا، رسول اللہ نے آپ کے پاس بھیجا. اور بڑی شان بے نیازی سے سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ ابھی ملک شام سے مال اتر رہا ہے، اونٹوں پہ ہے، اونٹوں کے ساتھ مال بھی لے کے چلے جاؤ. اللہ اکبر. جتنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا لے کے چلے جاؤ، اونٹ بھی لے جاؤ، مال بھی لے جاؤ. تو یہ صحابی پریشان چکر کھا کے بولے بھائی عثمان کل غلام پہ سالن پہ غصے میں آ رہے تھے، آج چراغ پہ غصے میں آ رہے تھے. کنجوسی کا یہ عالم اور داد و دہیش کا سخاوت کا یہ عالم، وہ کیا ہے یہ کیا ہے؟ تو سرکار عثمان غنی نے ایک مسئلے کا حل فرما دیا. فرمایا کہ وہ سالن کا معاملہ میری ذات سے ہے، چراغ کا معاملہ میری ذات سے ہے. میں محض سوچ سوچ کے خرچ کرتا ہوں کہ اس کا حساب مجھے دینا ہے، اس کا حساب مجھے دینا ہے، اور تجھے جو دے رہا ہوں اس کا حساب مجھے لینا ہے. اللہ اکبر.
یہاں ذات کا مسئلہ آتا ہے سوچ کے خرچ کرتا ہوں، کیونکہ یہاں حساب دینا ہے اور تجھے جو دے رہا ہوں حساب لینا ہے۔ اب میرے دوستو بات اپنی سمیٹ لوں کہ بہت سارے جاگے، کہاں جاگے، کدھر جاگے، یہ پوری زندگی کے جاگنے کا حساب دینا ہے۔ چبوترے پہ جاگے، کٹے پہ جاگے، شادی میں جاگے، منسٹر کے واسطے جاگے، پورا ٹائم ٹیبل کا حساب دینا ہے۔ جب پکڑے جائیں گے تو اس وقت خیال آئے گا، بولیں گے مولا یقیناً ہم بے بنیاد جاگے، بیکار جاگے، دنیا کے لالچ میں جاگے، مولا ایک رات تیرے محبوب غوث اعظم کے واسطے بھی جاگے۔ سبحان اللہ، بہت کچھ، سبحان اللہ، آج کا جاگنا تمہاری قسمت کو جگا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ولی کا تصور سوائے اہل سنت و جماعت کے کہیں بھی ہے ہی نہیں، اور ولی کے پیدا بھی نہیں ہوتے۔ درگاہ کا عرس کہیں کو ہوتا، گمت کہیں کو بننے ولی ہونا، گمت بننے کے لیے ولی ہونا، ولی ہوئے تو عرس ہونا۔ ہمارے پاس عرس نہیں ہوتا، ولی نہیں ہوتے نا، کہاں سے گمت بنے گی، کہاں سے عرس ہوگا؟ میرے دوستو، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی ایک جماعت پیدا کی، پورے پیغمبروں کو پیدا کیا اور پیغمبروں کو کمالات دیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کو کمالات عطا فرمائے، مگر وہ سارے کمالات اللہ نے ہمارے تمہارے نبی کی ذات میں جمع فرما دیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، سارے خوبیوں کے کمالات اللہ نے ہمارے آپ کے نبی کی ذات میں جمع فرما دیے۔ انڈیویجل انفرادی طور پہ جو نبی کے معجزات تھے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات میں جمع ہو گئے۔ اور ایک حقیقت غوث اعظم کے شعر کے اوپر میں گفتگو کر دوں اور اپنی بات کو آگے بڑھا کے سمیٹ لوں۔ پیرانے پیر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ کلو ولی اللہ قدم و انی علی قدم النبی البدر الکمالی، ہر ولی کے لیے ایک نبی کا نقش قدم ہے اور میں اپنے جد امجد محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر۔ سارے پیغمبروں میں جو خوبیاں دی گئی تھی میرے غوث میں وہ خوبیاں جمع کر دی، اور ایک حقیقت ہے شان ولایت غوث اعظم کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، کتنے بولیے، کتنے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، اور جتنے پیغمبر پیدا ہوئے حضرت اسحاق کی اولاد میں ہوئے، جتنے نبی پیدا ہوئے حضرت اسحاق کی اولاد میں ہوئے۔ حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی پیغمبر ہوا ہی نہیں، حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی پیغمبر ہوا ہی نہیں، سارے پیغمبر حضرت اسحاق کی نسل میں، اور ایک اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک پیدا ہوئے جو سب پہ بھاری ہو گئے۔ 1,24,000 پیغمبر اسحاق کی اولاد میں، اسماعیل کی اولاد میں تمہارے ہمارے نبی محمد رسول اللہ پیدا۔ پوری نسل اسماعیل میں کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کی ذات میں۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے، رسول اللہ کے 2 نواسے، ابراہیم کے 2 بیٹے، رسول اللہ کے 2 شہزادے، ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین، سارے امام حسین کی اولاد میں ہیں۔ جتنے ائمہ اہل بیت ہیں، امام حسین، امام زین العابدین، امام بابقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ رضا، امام علی رضا، امام نقی رضا، امام تقی رضا، یہ سب کے سب امام حسین کی اولاد میں ہیں۔ امام حسن کی اولاد میں کوئی نہیں ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق کی نسل میں پیغمبر ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سوائے ہمارے نبی کے کوئی نہیں۔ تو حالت میں رویا میں خواب میں حضرت امام حسن نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، نانا جان، سارے امام
حسین کی اولاد میں ہے، سارے امام حسین کی اولاد میں ہیں۔ یا رسول اللہ میری اولاد میں کوئی امام پیدا نہیں ہوا؟ تو میرے آقا نے سینے سے لگایا امام حسن کو، فرمایا میرے شہزادے جب سب کی امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، جب سب کی امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیری اولاد میں ایک کو پیدا کرے گا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور قیامت تک اس کی امامت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، قیامت تک تیرا بیٹا عبد القادر ولیوں کا سردار ہے۔ سو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اور خوبیاں ایسی ہے میرے نبی کی، رسول اللہ کی ذات میں کہ اللہ غوث اعظم نے فرمایا کہ وہ کلو ولی اللہ قدم و انی علی قدم النبی البدر الکمالی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر، ہمیں اپنے جد امجد محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں۔ اور کیسے نقش قدم پر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہو کے سجدہ کرے، اللہ کے رسول پیدا ہوئے، پیدا ہو کے سجدہ کرے، اور سجدہ کر کے اپنے رب کی حمد بیان کی، اور رب کی حمد بیان کر کے فرمایا کہ یا رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ نبی اپنی ولادت کے ساتھ ہی سجدہ بھی کرے، اللہ کی حمد بیان کرے۔ اب کچھ عقل کے پیدل یہاں کہتے ہیں کیا کیا چھوڑ دیتے یار، سنیا پیدا ہوئے سجدہ کرے، اللہ کی حمد بولے، امت کو یاد کرے۔ پیدا ہوئے سو بچہ کہیں بات بھی کرتا ہے، پیدا ہوا تو بولا نہیں کرتا۔ ارے کیسا کرے گا بھائی پیدا ہونے والا بچہ بات والا؟ تو کافر ہے، تو کافر ہے، قرآن کا انکار کر رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عورتیں آگے بولی کہ اے مریم تیری تو شادی نہیں ہوئی ہے، بچہ کہاں سے آیا؟ تو بی بی مریم نے کہا کہ میں خاموش ہونے کا روزہ رکھی ہوں، جو پوچھنا ہے بچے سے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے بچوں سے پوچھ لو۔ تو عورتوں نے کہا کہ اے مریم یہ پیدا ہونے والا بچہ کیسے بات کرے گا؟ تو بولے یہ بھی بچے سے پوچھ لو۔ اب قرآن ہے بھائی، کوئی تبلیغی نصاب یا کسی ملا کی کتاب نہیں ہے۔ یہ عورتیں آئیں اور جھولے کے بعد عیسیٰ روح اللہ پیدا ہو کے جھولے میں ہیں، عورتیں آئی اور آ کے پوچھی کہ اے بچے بتا تو کون ہے؟ تو عیسیٰ روح اللہ اپنا چہرہ پلٹائے اور عورتوں کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ قالا انی عبداللہ، قالا انی عبداللہ عطانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ ارے عقل کے اندھو، عیسیٰ روح اللہ پیدا ہو کے بول سکتے ہیں تو حبیب اللہ پیدا ہو کے بولے تو کون سے حیرت کی بات؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوتے ہی سجدے میں کیا کریں؟ بولیے بولیے، میں چندہ تھوڑی مانگ رہا ہوں، چندے والا مولانا نہیں ہوں میں، یہ چندہ خور تو بہت آتے ہیں، ایسے ایسے پیر آتے ہیں، رمضان میں سفیر بن کے آتے، 11ویں میں پیر بن کے آتے۔ ارے یار یا تو صدقہ بھی کھاؤ، زکات کھاؤ، نذرانے کھاؤ، اور بڑی عذاب ہو گیا ہے ان سے۔ رمضان میں غریبوں کا کھا جاتے، 11ویں میں سیدوں کا کھا جاتے۔ یاد رکھنا جس کی 11ویں میں غوث اعظم کا خاندان نہ ہو، 11ویں قبول نہیں ہوتی۔ اور جو شربت حسین آل رسول کو پیدا نہیں کہا جائے وہ شربت یہی رہ جائے گا، حسین کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوگا۔ ابے جس کی فاتحہ کرے ان کی اولاد کو تو کھلاؤ، یہ کون سی بات ہے؟ تیرے باپ کی فاتحہ کر کے مولویوں کو کھلا، غوث کی کھلا فاتحہ کر کے ان کی اولاد کو کھلا۔ اچھا ایک بڑالا صاحب بمبئی میں بولے حضرت غوث پاک کے بہت عاشق ہیں، کیا ہوا؟ بہت بڑی 11ویں کرتے ہیں اور پورے دارالعلوم کے بچوں کو بلاتے ہیں۔ میں تیرے بچوں کو بلانے سے غوث اعظم کی 11ویں کا کیا تعلق ہے؟ تجھے کھلانے سے ان کے عشق غوث کا کیا تعلق ہے؟ اس کے دسترخوان پہ کوئی غوث کی اولاد دکھی؟ دلیل ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی قسم 11ویں کا جو کانسیپٹ ہے بتا رہا ہوں،
اور 11ویں شریف کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ پیسے ہو تو کریں. ایک صاحب سے میں پوچھا تو بولے نہیں حضرت اب کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو نہیں کر سکا میں. کیوں نہیں کرا رہے؟ نہیں وہ کچھ بھی نہیں تھے پیسے, گھر میں پانی نہیں تھا, شکر نہیں دی, ہاں اس میں فاتحہ دلا کے بچوں کو کھلا لیتا. غوث اعظم کی بارگاہ میں دیکھ نہیں دیکھی جاتی ہے, وہاں دل دیکھا جاتا ہے. کس نے کہہ دیا کہ نہیں ہے تو ماں کرے؟ ارے چنے پہ کر دو. پیرانے پیر دیکھ نہیں دیکھتے ہیں, بل دیکھتے ہیں. ہر گھر میں 11ویں ہونا, اور 11ویں کا تصور اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر الاولیاء کفارۃ من الذنوب, اولیاء اللہ کا ذکر گناہوں کو دھوتا ہے. اب جس کو گناہ دھلانا ہے 11ویں کرو. اب کوئی ایک ہفتے تک نہیں نہاتا تو میں کیا کروں بھائی؟ ایک ہفتے تک. اور کوئی آدمی روز نہاتا, دو دن میں 2 وقت نہ رہا تو بولے آپ کئی کو نہ رہے ہیں, وہ تو طبیعت ہے ویسی. تو ہم اپنے گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں تو کبھی غوث کی 11ویں کرتے ہیں, کبھی خواجہ کی 6ٹھی کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اس عمل سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں. جو مرنا چاہتا ہے گناہ میں مرے. اور ایک دوسرا تصور یہ ہے کہ بھئی غوث اعظم کی تم 11ویں کر رہے, اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ آپس میں تم تحفے دیا کرو. حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے نا بھائی, آپس میں تحفے دیا کرو. کیوں یا رسول اللہ کیوں دینا؟ اس سے محبت بڑھتی ہے. تو تحفے سے بولیے محبت بڑھتی ہے. اب یہ 11ویں کا کھانا غوث پاک کی بارگاہ میں تحفہ ہے. ہم مجبور ہیں, گناہگار ہیں, ہماری اوقات کیا ہے, مگر ہمارے پیر کو ہم تحفہ بھی جائیں تو غوث اعظم لے کے بیٹھ جائیں گے بھائی؟ جب تم غوث پاک کی بارگاہ میں تحفہ بھی جائے تو غوث پاک لے کے بیٹھیں گے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آپس میں تحفہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. تو غلامان غوث اعظم نے 11ویں کر کے غوث کی بارگاہ میں تحفہ بھیجا تو بڑے پیر تمہارا تحفہ لے کے بیٹھے گے نہیں, تم نے تو یہاں کا کھانا بھیجا, اور میرے غوث جب دینے پہ آئیں گے تو یہاں بھی دیں گے وہاں بھی دیں گے. اور محشر میں کیسا بھول جائیں گے بھائی؟ غوث اعظم محشر میں کیسے بھولیں گے؟ بولیں گے کہ بھائی انہیں دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا. ایک سہارا تو بنتا نا کہ یا غوث وہاں میں یاد رکھا, یہاں آپ یاد رکھ لیجئے. تو ہمارا تو بیڑا پار ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ ولیوں کا جو معاملہ ہے, آج کل تو ولیوں کو پہچاننا مشکل ہے. خلیفہ ہارون رشید حضرت بہلول دانا کے مرید تھے, اب بہلول دانا قبرستان میں سوتے تھے. بادشاہ وقت مرید تھا اور آدھی دنیا پہ حکومت تھی ہارون رشید کی. اور ملنے آتا تھا, حضرت جہاں رہتے تھے وہاں آتا تھا. قبرستان میں حضرت لیٹے رہتے تھے قبروں کے بیچ میں. تو ہارون رشید آ کے بولا کہ حضور یہ کیا قبرستان میں لیٹے رہتے ہیں آپ, آبادی میں کیوں نہیں آتے؟ تو فرمایا امیر المومنین آبادی کہاں ہے؟ بولے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں شہر میں وہ آبادی ہے. بولے جہاں میں رہتا ہوں وہ کیا ہے؟ جہاں میں رہتا ہوں وہ کیا ہے؟ بولے یہ قبرستان ہے, یہ تو ویرانہ ہے. تو حضرت قبروں کے بیچ میں سے اٹھ کے بیٹھ کے بولے امیر المومنین جب سے یہاں رہتا ہوں ایک تماشا دیکھ رہا ہوں, وہ شہر والے ایک ایک کر کے سب یہیں آ رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ شہر والے ایک ایک کر کے سب یہیں آ رہے ہیں, یہاں سے میں نے کسی کو جاتے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. جسے تو آبادی کہہ رہا وہ ویران ہو رہا ہے, اور جسے ویرانہ کہہ رہا وہ آباد ہو رہا ہے. تو اصل آبادی میں تو میں رہتا ہوں. ولی کو تو پہچاننا مشکل ہے. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا دیا. بنیت الطالبین کی روایت ہے. بڑے پیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا دیا. اپنے غضب کو اپنی رحمت میں چھپا دیا, اپنے غضب کو اپنی رحمت میں چھپا دیا, اور شب قدر کو سال بھر میں چھپا دیا, اور اپنے ولی کو اپنی مخلوق میں چھپا دیا. ولی کس میں ظاہر ہوتے ہیں؟ اب پیرانے پیر غوث اعظم کے ایسے نقش قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ غوث اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوتے سجدہ کرے, تو یہ وارث رسول ہیں.
بہت زیادہ آج کل وارث رسول اللہ کے وارث ہیں. ارے کون ہے بھائی؟ علماء رسول اللہ کے وارث ہے. کہ اگر انہوں وارث ہوتے تو فتنے پیدا ہوتے. اور یاد رکھنا علماء بیٹھے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وراثت کسبی چیز نہیں ہے، وہابی چیز ہے. محنت کر کے کوئی وارث نہیں ہوتا. بابا مرے بیٹا وارث ہو گئے، محنت کر دی. وارث جو ہے وراثت وہابی چیز ہے، کسب کی نہیں ہے. محنت کر کے کوئی وارث نہیں ہوتا ہے. اب یہ کتابوں کے کیڑے اپنے آپ کو وارث رسول کہتے ہیں. یہ وارث رسول نہیں ہے. وارث کتاب کا پڑھنے والا نہیں ہوتا، در پہ پڑے رہنے والا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. جو نگاہوں سے لیتا ہے، جو سینے سے لیتا ہے، وہ وارث ہوتا ہے. بے شک بے شک. کتاب کا علم تو ختم ہو جاتا ہے، مگر سینے سے جو لیتا ہے وہ رہتا ہے. عارفین وارث رسول ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء العرفاء. بندہ نواز کے سدراز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جہاں حدیث شریف میں علماء کا ذکر آتا ہے قرآن میں، وہاں عارفین مراد ہے. اب ان کو اگر وارث رسول سمجھ لیں، جتنے مسجداں ہیں اتنے فرقے ہیں. انہیں ان کو بول رہا ہے، انہیں ان کو بول رہا ہے. بھائی عالم کا کام ہے فتنوں کو دبانا. عالم اگر فتنوں کو اچھال رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وارث رسول نہیں ہو سکتا. وارث رسول امام احمد بن حنبل تھے، مجدد الثانی تھے. لوہا مان لیے، منوا لیے. اکبر بادشاہ کو ناکوں چنے چبا دیے سلطنت مغلیہ کی. وہ اللہ کا ولی وارث رسول تھا. امام احمد بن حنبل پوری سلطنوں کا باجا بجا دیے، اپنی جان دے دیے، دین مصطفیٰ کو بچا لیے. وارث رسول ہوتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے میرے آقا کے آنے کا اشارہ تھا. ہر پیغمبر میرے نبی کی بشارت دیتے تھے. ہم تو آ گئے، وہ آ رہے ہیں. ہم تو آ گئے، وہ آ رہے ہیں. اور قرآن پاک میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی ہے کہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. اور غلطی سے یہ غلام احمد جو ہے نا قادیانی، ارے انہیں بولا حضور کا نام محمد ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو احمد بولے نا وہ نہیں. مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ احمد میں ہوں. ابے عقل کے اندھے، عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کا ذکر کیا، تو غلام احمد ہے. غلام غلام ہوتا ہے، احمد احمد ہوتا ہے. ہر پیغمبر نے تمہارے ہمارے نبی کی آمد کی بشارت دی ہے. اور غوث اعظم ایسے وارث رسول ہیں کہ ہر ولی نے ان کی آنے کی بشارت دی ہے. ہر دور میں ہر ولی نے میرے پیر کی آنے کا اعلان کیا ہے. میرے پیر سے کسی نے پوچھا کہ یا غوث آپ کو آپ کے ولی ہونے کا کب پتا چلا، کب معلوم ہوا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو سنو تم غوث اعظم کے غلاموں. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب 3 سال کا تھا مکتب جایا کرتا تھا تو میرے طور طرف فرشتے چلتے تھے اور پکارتے تھے کہ لوگوں راستہ چھوڑو، اللہ کا ولی آ رہا ہے. پیرانے پیر غوث اعظم کب کے ولی ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوتے سجدہ کرے، اور تمہارے پیر ہمارے پیر پیدا ہوتے روزہ رکھے. انہوں نے سجدے کی لاج رکھی تو انہوں نے روزے کی لاج رکھی ہے. غوث اعظم دستگیر وہ ذات ہے کہ آج ان کا لنگر نہیں چل رہا ہے، آج ان کے نام کے ڈنکے نہیں بج رہے ہیں. پیرانے پیر پیدا ہوتے ہی ساری دنیا میں مرجع خلائق بن گئے. کہ بغداد میں گیلان میں غوث اعظم کی والدہ 29 شعبان کو غوث پاک پیدا ہوئے. کب ہوئے بولیے؟ 29 شعبان. ارے زور سے بولے یار. 29 شعبان کو. 29 شعبان. 29 میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی بولے نا 11ویں کہاں ہے، تو 29 بولے تو 2 اور 9، 2 اور 9 کو ملا لو 11. ان کے نام کے ساتھ ہی 11 ہے.
ان کی ولادت کے ساتھ ہی کہ عربی شریف ہے، تو بولتا کہ عربی شریف کہاں ہے؟ اور یہ بھی عجیب بات ہے، 2 اور 9 11، اور ادھر کا ادھر کر دو تو 92، ادھر کا ادھر کر دو ادب تو 92۔ اب پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ باللہ حالا وجود و جدی لا وجود عبد القادر، اے لوگوں جو تم مجھے دیکھ رہے ہو نا، میں نہیں ہوں، یہ عبد القادر نہیں ہے، یہ تو محمد رسول اللہ کا وجود ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ وہ غوث عالم پیرانے پیر محبوب سبحانی ہیں، والدہ ماجدہ گود میں لے کے غوث پاک کو، عورتیں کچھ بچوں کو پرانے واقعات سناتے ہیں نا۔ پیرانے پیر گود میں ہیں تو آپ کی والدہ ایک بار فرما رہے تھے، غوث پاک کی 3 سال کی عمر شریف تھی، 4 سال کی، بولے بیٹا عبد القادر جب تم میرے پیٹ میں تھے، کیا تھے بولیے، جب تم میرے پیٹ میں تھے ایک واقعہ ہوا تھا، 3 ساڑھے 3 سال کے ہیں، گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اما جان کیا ہوا تھا؟ بولے ایک فقیر آیا دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے، گھر میں کوئی مرد نہیں تھے، تو میں نے ہماری کنیز سے کہا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، جب گھر میں مرد آ جائیں تو تم آ جانا، تم کو خیرات دے دی جائے گی، تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ وہ بدباطن کو جب معلوم ہوا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، میں باغ میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ فقیر باغ میں داخل ہو گیا، میں اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے صحن میں آ گئی، وہ صحن میں آ گیا، میں دالان میں آئی، وہ دالان میں آیا، میں کمرے میں آ گئی، وہ کمرے کے اندر آ ہی رہا تھا، بدباطن کچھ دزدرازی کرنا ہی چاہتا تھا کہ میرے کمرے میں پچھلے باغ میں کھڑکی کھلتی تھی، اچانک وہ کھڑکی کھلی اور ایک شیر کودا، ایک شیر کہا ہے غوث پاک کی عمر 3 سال، بیٹے کو گود میں بٹھا کے واقعہ سنا رہے ہیں، جب تم 3 سال تم جب پیٹ میں تھے بیٹا، اس وقت کی بات بتا رہی ہوں کہ کھڑکی کھلی اور شیر کودا، اور کود کے وہ فقیر کو پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے کے نظروں سے غائب ہو گیا۔ اللہ نے میری مدد فرما دی۔ تو پیرانے پیر نے اپنی والدہ کی صورت کو دیکھ کے فرمایا، اما جانا آپ نے وہ شیر کو پہچانا؟ کیا بات ہے، اما جانا آپ نے وہ شیر کو پہچانا؟ بولے بیٹا عبد القادر میں نے نہیں پہچانا، بولے وہ آپ کا بیٹا عبد القادر ہی تھا جو آپ کی مدد کو آیا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ غوث کا دامن چھوڑیں گے، وہ پیرانے پیر ہے جو ماں کے پیٹ میں رہ کے اپنی ماں کی مدد کرتے ہیں، تو قبر میں رہ کے غلاموں کی مدد کرے تو کون سے ہے؟ میرے پیر فرماتے ہیں کہ وہ کل ولی اللہ قدم و انی علی قدم النبی البدر الکمالی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، میں محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں۔ پیرانے پیر چھوٹے سے بچے ہیں، باہر جاتے ہیں بھاگ کے آ جاتے ہیں، 4 سال کی عمر شریف ہے۔ آپ نے ایک شعر میں سنایا تھا، پیرانے پیر تلاوت کرتا ہے چہرہ غوث اعظم کا، غوث پاک کی بسم اللہ ہوئی، بغداد کے بڑے بڑے جیلان کے بڑے بڑے بزرگ سادات کرام آئے مشائخ قرآن شریف پڑھانے کو۔ اب پیرانے پیر کی عمر 4 سال کی ہے، بچے کو پڑھانے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب لوگ بولے بیٹا عبد القادر پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو غوث پاک نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الف لام میم سیقول تلک الرسول لن تنالوا، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابے لوگوں تو یہ بولے کہ عبد القادر بسم اللہ پڑھو، اور غوث پاک 15 پارے پڑھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 15 پارے پڑھ کے میرے پیر رک گئے، تو علماء نے کہا، بزرگوں نے کہ عبد القادر آگے پڑھو، تو فرمایا مجھے اتنا ہی یاد ہے۔ بولے بیٹا کب یاد کرے؟ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تب یاد کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ سے پوچھا گیا تو فرمایا میں 15 پارے کی حافظ ہوں، اور فجر کے بعد جب میں 15 پارے پڑھتی تھی تو میں محسوس کرتی تھی کہ میرا بیٹا عبد القادر میرے پیٹ میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت کچھ، سبحان اللہ۔ شام کا کوئی ولی پیدا ہوا، ولیوں کے سردار ہے، سلطان الاولیاء ہیں، غوث عالم پیرانے پیر دستگیر باہر گئے، باہر آ کے گود میں بیٹھ گئے، اور جب والدہ کے گود میں بیٹھے تو دل کی دھڑکنیں تیز تھی، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو والدہ دیکھے کہ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہے، بیٹا عبد القادر کیا بات ہے، کیا بات ہے؟
یہ تمہارے دل کی دھڑکن کیوں تیز ہے؟ بولے اماں جان جب میں باہر جاتا ہوں تو آسمانوں سے آواز آتی ہے. کیا آواز آتی ہے؟ آسمان سے آواز آتی ہے کہ عبد القادر عاشق بنو گے کہ معشوق بنو گے؟ عاشق بنو گے کہ معشوق بنو گے؟ اماں جان وہ آواز سن کے میں بھاگ کے آ جاتا ہوں. تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹا عبد القادر اب اگر آواز آئی کہ عاشق بنو گے کہ معشوق بنو گے تو کہہ دینا کہ میں معشوق بنوں گا. اس لیے کہ عاشق کو امتحان لینا پڑتا ہے، عاشقی میں مشقتیں اٹھانا پڑتا ہے، عاشق کو مصیبتیں اٹھانا پڑتا ہے. اب آواز آئی تو کہنا کہ میں معشوق بنوں گا، کیونکہ ساری پریشانی عاشق کو معشوق بے نیاز ہوتا ہے، معشوق بے نیاز ہوتا ہے. تو کہا کہ عاشق بنوں گا کہ معشوق؟ تو پیران پیر کی والدہ نے کہا کہ عاشق نہیں معشوق کو کہو کہ میں معشوق بنوں گا. تو 4 سال کی عمر شریف ہے، والدہ کی صورت دیکھ کے کہنے لگے اماں جان میں کیسے کہہ دوں کہ یہ بنوں گا کہ وہ بنوں گا؟ ارے جو اس کی مرضی ہے وہ بنا دے. سبحان اللہ. غیب سے آواز آئی عبد القادر ہم تم کو عاشق بھی بنائیں گے، اب تمہیں معشوق بھی بنائیں گے، اور عاشق ایسے بنائیں گے کہ مقام عشق میں اس منزل پہ کوئی نہیں پہنچے گا، اور معشوق ایسے بنائیں گے سارے دنیا کے معشوقوں کا تذکرہ بند ہو جائے گا، قیامت تک عبد القادر تیرا تذکرہ چلتا رہے سبحان گا. اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. آج ان کا جشن منا رہے ہیں. پیران پیر غوث اعظم کی شان کا کوئی ولی پیدا ہی نہیں ہوا. اب میں وہابیوں سے بولتا ہوں بھائی بھاگ رہے ہیں کو غوث پاک چوری کو آؤ نا. میرے پیر کا دربار ہے وہاں چور چوری کو آیا تو اس کو ولایت مل گئی. پیران پیر کا دربار ہے، غوث اعظم پیران پیر محبوب سوانی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جب اللہ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے تو اس کا کوئی ولی نہیں ہوتا. اب حقیقت یہ ہے ان کا یہ آج کل جو ہے سائنس پڑھے ہوئے ہیں. اب ان کا کہنا ہے کہ بھائی اب آپ کے بزرگوں ہیں اولیاء اللہ ہے نا بھیا لانڈی میں بزرگوں کے مزار آئے تھے 200-400 سال کے. تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی زندہ ہیں لوگ قبر میں ہیں. کیوں بھائی ہیں قبر میں؟ 300 سال ہو گئے گڑ کے رہتے، 300 سال ہو گئے دفن ہو کے رہتے، کیا پھر ہڈی بھی نہیں ہوگی؟ رہتے تو کچھ بھی نہیں. میں بھائی کیوں؟ ارے 300 سال زمین میں گاڑنے کے بعد رہتے کیا؟ بولا بھائی زمین میں جو چیز جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی. یہ کہاں سے کہا تم نے کہاں سے نکالا؟ زمین میں جو چیز گئی وہ ختم ہو گئی. بولے زمین میں گئی وہ تو ختم تو ہو جائیں گے نا. بولا پھر کھاتے کیا؟ کھاتے کیا؟ بولے اناج. اب اگر زمین میں جا کے ختم ہو جاتا تو بیٹا کھاتے کیا تم؟ دانا زمین میں جا کے ختم ہو جاتا تو کھاتے کیا؟ ارے عقل کے اندھے، جب اللہ تعالیٰ زمین میں دانے کو ختم ہونے نہیں دیا تو اپنے محبوبوں کو ختم ہونے دے. بہت خوب. سبحان اللہ. کس نے کہہ دیا زمین میں گانے؟ ہاں جو دانا پہلے سے مار کھایا ہوا ہے انہیں سڑتا بدو والے کو بھی سڑتا تھا. اس لیے وہابیوں کو ہمارے قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیتے کہ یہ سڑے ہوئے دانے ہیں. یہ خود بھی ستائیں گے جائیں گے، ہمارے کو بھی ستائیں گے. میرے دوستو اچھا ایک بات بتاؤ، بغیر کھائے پیے کتنا رہ سکتے تم؟ کھانا نہیں پینا نہیں، ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن کھانا نہیں پینا نہیں، خالی لیٹے رہنا. 10 دن کے بعد اٹھتے، کوئی آپ بولیں گے حضرت اٹھ جاتے، اٹھتے کہاں اٹھ جاتے. فزیکلی طور پر یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ آدمی بغیر کھائے پیے 10 دن لیٹے رہے. مگر جب اللہ چاہے تو 1 دن 2 دن نہیں 309 سال سلایا. بنی اسرائیل کے ولیوں کو 309 سال غار میں سلایا، غار میں لیٹے رہے. 309 سال لیٹے رہے، سوئے. کتنے سال؟ 309 سال. سورہ کہف پڑھو بھائی تو پتا چلے گا کہ کتاب تبلیغی نصاب نہیں پڑھ رہا ہوں میں. 309 سال
بنی اسرائیل کے ولی سوتے رہے اور 309 سال کے بعد اٹھے. بنی اسرائیل کے ولی جب 309 سال کے بعد اٹھ سکتے ہیں تو رسول اللہ کی امت کے ولی اگر 400 سال کے بعد اٹھے تو کون سے حیرت کی بات. قرآن کا انکار کرو. اور ایک بات مجھے بتاؤ, 309 سال تو سونا ذرا مشکل ہے. یہ اٹھے بھی ہوں گے جب یہ سوئے تھے تو یہ 309 سال سوئے تھے تو اٹھے بھی ہوں گے, پھر سو گئے. اس لیے کہ 309 سال کی لمبی نیند تو مشکل ہے, یہ اٹھے بھی ہوں گے. تو اکثر میری بہنوں کو دیکھا میں, عورتوں کو, بچہ جب نیند میں سے اٹھتا ہے نا تو بچے کو کیا کرتے تھا, لٹا کے کامتے اور تھپ تھپاتے, انہیں سو جاتا. کان پہ مارے تو بچہ سو جاتا. ابھی کان پہ مارنے سے نیند کا کیا تعلق ہے؟ ہر ماں بچے کو لے کے یوں 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 ماری, انہیں سو جاتا. میں قرآن شریف پڑھا تو پتا چلا کہ کوئی تعلق ہے, کان کا کوئی تعلق ہے. یہ اصحاب صاحب جب نیند میں سے اٹھے تو اللہ فرماتا ہے کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا, ہم نے گنتی کے کئی سال ان کے کان پہ تھپ تھپایا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہمارا بچہ اٹھے تو ماں تھپ تھپائے اور محبوب اٹھے تو اللہ تھپ تھپائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مقام محبوبیت. ولی کے مقام کو پہچانو. خوش قسمت ہو کہ تم ولیوں کے دامن سے وابستہ ہیں. پیرانے پیر غوث اعظم, اور یہ صرف 11ویں تک محدود نہیں ہے بھائی, اپنی زندگی میں غوث اعظم کی محبت ڈال لو. ہمیں ولیوں کی ضرورت ہے, ہر مقام پہ ولی کی ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جب اللہ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے تو اس کا کوئی ولی و مرشد نہیں ہوتا. جب اللہ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے تو اس کا کوئی ولی و مرشد نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جسے ہدایت پہ رکھنا چاہتا ہے اس کا ولی بھی ہوتا ہے, مرشد بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اہل سنت والجماعت الحمدللہ ہدایت یافتہ ہیں. ہر قدم پہ ان کے بعد مرشد ہیں, ہر قدم پہ ان کے بعد ولی ہیں. جسم کو دھکا نہیں لگا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا اگر کوئی پیشنٹ اگر لیٹ گیا تو تم پلٹاؤ. اللہ فرماتا ہے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال, ہم پلٹایا کرتے تھے ان کو دائیں اور بائیں ہم پلٹایا کرتے تھے. جس کی نگہداشت اللہ کر رہا ہو اسے کون دھکا پہنچا سکتا ہے؟ تو محبوبان بارگاہ کا معاملہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے. اور یقیناً آپ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ولیوں کے دامن سے وابستہ ہیں. اور تھکے آپ لوگ بھی, میں بھی تھک گیا. میں نے اتنے میں ٹین فش کہہ کے نعرے مارے, کرائے کے نعروں کا میں قائل نہیں. آج کل جو آتے نا باہر سے مولوی آتے ہوئے, میں کلکتہ سے چلا, ڈیری اون سون کالکا پکڑا, وہاں سے دھنباد گیا, وہاں سے یہاں گیا, وہاں سے یہاں آیا, اور 2 مہینے سے میں پروگرام پہ ہوں. 2 مہینے سے میں پروگرام پہ ہوں اور بہت تھکا ہوا ہوں. ابے جب تو اتنا تھکا ہوا تو آیا کہیں گی, ابھی کچھ شروع ہی نہیں کرا تقریر. ذرا ایک بار سبحان اللہ بول دیجئے. پیچھے والے بولیے, آگے والے بولیے, سامنے والے بولیے, ہاتھ اٹھا کے بولیے, کمر لچکا کے بولیے. ابے تو کچھ بولا ہی نہیں تو بولے گے کہاں سے؟ تقریر تو کر. تو یہ کرائے کے سبحان اللہ کا میں قائل نہیں ہوں, میں تو وہ تقریر کرتا ہوں کہ جو دل سے سبحان اللہ نہیں کرتا. کرائے کے نعرے نہیں چاہیے مجھے. بولیے 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 نہیں, اندر والا بولنا. اندر تمہارے دل میں جب جذبہ پیدا ہوتا ہے تو زبان سے خود بخود نکل جاتا ہے. حالات بہت خراب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہماری عقیدت ہے, غوث اعظم کا دامن پکڑے ہوئے ہیں.
پیرانے پیر کی محبت پہ گرفتار ہے، مگر ہندوستان میں جن حالات کا ہم شکار ہیں، بہت بھیانک حالات گزر رہے ہیں۔ بارش کے آثار دیکھے تو آدمی چھاتا لے کے چلتا نا، ارے بھائی رین کوٹ لے کے چلتا۔ اب دلی سے طوفان آنے والا ہے، انتظام کیا ہے؟ کوئی ہے چھاتا؟ کوئی اپنے حفاظت کا انتظام ہے؟ تو میرے دوستو، میری بہنوں کی بڑی تعداد یہاں بیٹھی ہوئی ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ خواتین اسلام بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر کا ذکر سننے آئے ہیں۔ عورتوں کو بھی عشق ہے پیرانے پیر سے، لیکن میرے دوستو یہ خواتین کو چاہیے کہ تھوڑی اپنے اندر تبدیلی لائے۔ آپ لوگ آ گئے ہیں تو آپ کو نصیحت کروں، بچے کی پہلی گود ہے ماں، بچے کی پہلی تربیت کیا ہے؟ ماں کی گود۔ ماں کی گود بگڑ گئی تو بچہ بگڑ گیا۔ اب آج کل ایک بڑی بھی آئی میرے پاس آ کے بولے صاحب ہمارے بیٹے کی شادی ہوئی، تو بچہ بولا 2 مہینے کے بعد اماں تمہاری بہو پسند نہیں کر رہے تمہارے کو، تم کہیں بھی جا کے رہو میں پیسے دے دیتا ہوں۔ ایسا ہوتا کیا؟ ہمارا بالکل ہوتا۔ گھر چھوڑ کر جانا، ہم بولا جانا کیوں؟ بولے وہ ٹی وی جو دکھاتے تھے نا وہ تھیوری تھی، ٹی وی پہ تھیوری تھی، اب پریکٹیکل ہے۔ اور پہلے کی تو عورتوں کا تو میں دیکھا جی معاملہ تھا، نماز پڑھتے ہیں نا، بچہ آ کے نماز پڑھتا تھا، اماں نماز پڑھ رہی، بچہ ایسا دیکھ لیتے آتا تھا، آ کے اماں کے بازو کھڑے رہ کے سجدہ کرتا تھا، انہیں نماز پڑھ کے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتی تھی۔ ساس کو پکارتی تھی اماں ادھر آؤ، تمہارا پوترا سجدہ کر رہا، تمہارا پوترا سجدہ کر رہا۔ اپنی اماں آئے تو بولتے اماں میں نماز پڑھ رہی تھی تمہارا نماز سجدہ کرا۔ شوہر آئے تو جی دیکھے تمہارا بیٹا آج میں نماز پڑھ رہی تھی سجدہ کرا۔ پورے خاندان میں سجدہ کرا یہی سنتے آئے تھے۔ اب سجدے کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، اب سجدے کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ منا پیٹ میں تھا، گود میں تھا، دودھ پیتے ہوئے پورا ڈرامہ دیکھا۔ جو پٹا دودھ پیتے ہوئے ڈرامہ دیکھ رہا، اس اولاد سے تم وفاداری کی توقع کیسے کریں گے؟ ماحول تو تم نے بگاڑا ہے۔ گھر گھر کی کہانی، اپنے گھر کی کہانی برباد ہو رہی ہے، بیٹھے ہیں گھر گھر کی کہانی، ساتھ بھی کبھی بہت ہے بھائی۔ میری بہنیں اپنے معاشرے کو سدھارو۔ بچہ اسکول میں 8 گھنٹے پڑھتا ہے، کتنے؟ 22 گھنٹے تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ اگر ماں تلاوت قرآن پاک، اور بھی یہ تو ٹیپو سلطان کی نگری ہے نا، یہ شیر میسور کا علاقہ ہے۔ ٹیپو سلطان رضائی بھائی سمجھتے نا، رضائی بھائی جس انا کا یہ دودھ پیے تھے، وہ انا کا بیٹا ان کا رضائی بھائی تھا، دودھ شریک بھائی۔ انگریزوں سے بات کرنے کے لیے وہ بچے کو بھیجائے ہوئے اپنے دودھ شریک بھائی کو، 2-4 دن 8 دن 15 دنوں نے آیا نہیں انگریزوں کے پاس سے، انگریزہ پکڑ کے رکھ لیے تھے۔ تو ٹیپو سلطان کے کیمپ میں مشہور ہو گیا کہ یہ بچہ انگریزوں کے ہاتھ بک گیا، انگریزوں کے ہاتھ بک گیا، سودا کر لیا۔ تو بڑے غصے سے ٹیپو سلطان اپنی انا کے پاس آئے، رضائی ماں کے پاس آ کے فرمایا کہ اماں سنتی ہو، تیرے بیٹے نے مجھ سے دھوکہ کیا، انگریزوں کے ہاتھ بک گیا۔ تو رضائی ماں کھڑی ہوئی، کھڑے ہو کے کہنے لگی کہ سلطان میرا دودھ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، میرا دودھ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، خدا کی قسم جب کبھی تجھے اور اسے میں نے دودھ پلایا ہے تو باوضو دودھ پلایا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہزادہ غوث اعظم، زندہ باد۔ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا کے وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، اسی کے بچے کو ٹیپو سلطان کہتے تھے۔ آج کی ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے ٹی وی دکھا رہی ہے، ننگے پکچراں بتا رہی ہیں، کیا توقع کرے گی کہ تمہاری اولاد آگے چل کے تمہاری وفادار بنے گی؟
اگر اپنی گود میں بچے کو بٹھا کے تم سیدہ فاطمہ کی منقبت سناؤ گے، مولا مشکل کشا کی کرامتیں بتاؤ گے، غوث اعظم کی عظمت بتاؤ گے، تو تیرے گود میں وفادار پیدا ہوگا، غدار پیدا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبدیلی لاؤ۔ یہ علماء کا احسان ہے کہ بھئی 5 روپے چندے کو اتنا پھراتا، بہت مشکل سے چلتے ہوتے، کل آؤ پرسوں آؤ، کھڑے کھڑے 20 روپے کا گٹکا کھا گا، 10 روپے چندہ دینے کو 5 مرتبہ پھرا رہا۔ اور میں تو بڑا حیران ہوں بھئی، یہ گٹکا کھانے والوں کی جتنے بیویاں ہیں سب جنتی ہیں۔ گٹکا کھانے والے جو ہے نا، ان کی بیویاں ڈائریکٹ جنت میں جا رہے ہیں۔ میرے گٹکے سے جنت کا کیا تعلق ہے؟ اب گٹکا کھانے والے کے منہ میں اتنی بدبو ہوتی ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے مینول کھول دیے، ڈرینیج کھول دیے، اب جس کے بعد ہم 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، یہ پوری زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ واقعی عجیب بدبو رہتی ہے، اور منہ بند رکھا بھی تو بدبو، کھولا تو پورا محلہ بدبو۔ گٹکا کھا رہے ہیں، مانک چند کھائے تو 3 سال میں مر گئے، گوہا کھائے تو 2 سال میں، عاشقی کھائے تو 15 مہینے۔ ابھی اتنی پریشانی سے تیرے کو مرنے کا شوق ہے تو ریل کی پٹری پہ لیٹ مر جاؤ، خرچہ ہی نہیں ہے نا، خرچہ ہی نہیں ہے۔ تیرے کو مرنے کا ارادہ کر لیا تو گٹکا کھا کے کہیں کو مرتا بھائی، خود تو مر رہا، پورے گھر والوں کو مار ڈالا۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے باڈی لے کے آ رہے ہیں، میں تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا 20-20 لاکھ روپے خرچ کر کے باڈی لے کے آئے، تو انہیں تو مر رہا، جاتے آتے پورے خاندان کو مار ڈالا۔ گٹکا کھانے والوں کو اگر مرنے کا شوق ہے، ریل کی پٹری پہ جاؤ، لیٹ جاؤ، گھر والے اٹھا کے لا لیتے کہ پورے گھر کو ایک پریشان کر رہا۔ اعمال میں تبدیلی لانا چاہیے۔ غوث اعظم کے غلام ہیں، اور 11ویں شریف کو تو تم ہم بدنام کرتے یار، وہاں بھی کیا کرتا؟ 11ویں شریف کے بارے میں وہاں بڑے بولتے، 11ویں تو کرتے، نماز کو نہیں آتے، مسجد کو نہیں آتے، اس لیے نہیں آتے کہ ان کو شیطان آنے دیتا ہی نہیں۔ سنیوں کی نماز کا دشمن ہے شیطان۔ وہ کیسے؟ اس کو معلوم ہے اصل مسلمان یہی لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نماز پڑھیں گے تو قبول ہو جائیں گی، تو سنیوں کو مسجد میں آنے دیتا نہیں، اور ان کو گلی گلی پھرا کے پڑھا رہا۔ پڑھو پڑھو، استاد کے سجدے قبول نہیں ہوئے تو شاگردوں کے کہاں سے ہوں گے؟ غوث اعظم کے غلام شیطان سے مار کھانے والے نہیں۔ اگر کوئی غوث اعظم کا غلام مسجد کا پابند ہو گیا تو سمجھ جانا کہ انہیں شیطان کو پچھاڑ کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دم نہیں ہے تمہارے شیطان کو پچھاڑنے کا، بولو بھائی۔ دوسری بڑی لعنت ہمارے مسلمانوں میں جہیز ہے۔ جہیز، کتنے بچیاں ایسے ہیں جو رشتے کے لائق بیٹھی ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو سک رہی، کون ذمہ دار ہیں اس کے؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ جن بچیوں کے شادیاں نہیں ہوئے ان کے قدم بیٹھ گئے، محشر میں جب پکڑے جائیں گے تو اللہ کے نبی سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ، اگر ہم گناہوں کے دلدل میں گھسے ہیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، آپ کی امت کے نوجوانوں کا قصور ہے۔ اتنے جہیز کیا مطالبہ کرے کہ ہمارے ماں باپ ہماری شادی نہیں کر سکے؟ لعنت ہے ایسے مسلمان پر جو جہیز پہ شادی کرتا ہے۔ ارے مرد ہے تو اپنے پیسے سے موٹر سائیکل خرید رہے، ایسے ایسے آتے ہیں، ہمارا بچہ، ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہونا، بچی پسند آ گئی، وہ برف کی الماری تو سب دیتے ہی ہیں، وہ ٹی وی بھی دیکھتے، پلنگ الماری تو دیتے، پھر بچہ بول رہا ہے ہیرو ہونڈا ہونا، انہیں بول رہا میرے کچھ نہیں ہونا، ہیرو ہونڈا ہونا۔ پھوٹا کرتا کیا رے؟ بولے آٹو چلاتا، زندگی میں باپ عمر میں سائیکل نہیں خریدا، ہیرو ہونڈا ہونا۔ تو اب یہ جو جہیز پہ فریج لیتے، ٹی وی لیتے،
اور ہیرو ہونڈا لے کے نکلتا نا تو محلے والے باہر سے پکارنا. انہیں جیسی موٹر سائیکل لے کے شادی کے دوسرے دن نکلا تو محلے والے پکارنا MRF 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 یہ بولنا یہ موٹر سائیکل MRF کی ہے. نہیں ہیرو ہونڈا کی. نہیں MRF. یہ ٹی وی MRF, یہ فریج MRF. چڑ کے بولا بھائی یہ MRF ہے کیا؟ بولے میرج ریلیف فنڈ. خدا کی قسم اگر نوجوان کھڑے رہ کے روڈ پہ کھڑے رہ کے میرج ریلیف فنڈ پکارے تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ہیرو ہونڈا لے گا. میرے گھر میں بھی تو بہنا ہے یار. تو یہ نہیں سوچا کہ کسی سے جہیز لے گا تو وہی مطالبہ تیرے سے بھی تو ہوگا. خدا کی قسم اگر رسول اللہ کی امت کی بچیوں پہ رحم کھانا چاہتے ہو تو آج سچ کے دل سے اس بات کا وعدہ کرو کہ شادی ہوں گی تو بغیر جہیز کی شادی کرے گی, بغیر مطالبے کی شادی کرے گی. اے دم کسی میں ہے مرد؟ تم میں ہے کوئی مرد جو اس بات کا حد کر لے کہ بغیر جہیز کے شادی کریں گے؟ بولو بھائی. آپ کی تو ہو گئی بھائی. آپ گھر میں لڑاتے کیا؟ اولاد کی کرائیں گے ماشاءاللہ. اگر تمہارے میں جذبے ایمانی ہے تو میں بھائی نہ چندہ مانگ رہا ہوں نہ میرے ساتھ کوئی ڈال لوں. میں امت رسول کی بچیوں پہ ترس کھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی سچے دل سے کھڑے ہو جائیں. جن کی شادی نہیں ہوئی آ جاؤ سامنے, قریب آ جاؤ. واقعی بہت بڑے مرد ہیں ڈانڈی میں. غوث اعظم کے غلام واقعی مرد ہیں. ادھر آ جاؤ, سامنے آ جاؤ. یہ میرے آقا کی امت کو تحفہ دے رہے ہیں. آئیے دوسری بھی ہونے والی ہے. آگے شادی ہوگی نا. میرے بڑے صاحبزادے علی پاشا جب 5 سال کے تھے ایک جلسے میں قسم کھائے تھے جہیز نہیں لوں گا. جب ان کی شادی ہوئی تو خاندان تڑپ گیا جہیز کے لیے. بولے میں نے بابا کے جلسے میں قسم کھائی تھی ایک حبے سیاہ بھی لوں گا تو حرام ہے. بولے اور الحمدللہ میں ڈنگے کی چوٹ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے 3 بچوں کی شادی ہوئی, میں نے کسی سے کوئی جہیز نہیں لیا. میں نے گاڑی نہیں لی, موٹر سائیکل نہیں لی, اور شادی کے دن دولہے کے پھول نہیں لیے. میں نے تو ڈنگے کی چوٹ شادی کی. میں نے کہا بھائی لڑکے کو کپڑے بناتے مطلب پوری زندگی میں پہنایا, شادی کے دن آپ پہنائیں گے؟ لعنت ہے ایسی زندگی پہ. ارے پیدا ہوئے جب سے ان کے پھالیوں سے لے کے ان کے کپڑے تک میں پہنایا, اور شادی کے دن میں لڑکی والے پہنانا. لعنت ہے میری زندگی پر. جب میں پوری زندگی میری اولاد کو پہنایا ہوں تو شادی کے دن بھی پہنا کے میں خوش رہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. اب جو وعدہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ لینا. تم ایک دوسرے کے نگراں ہو. خدا کی قسم اگر اتنے بچے قسم کھا لیں کہ جہیز کے بغیر شادی کریں گے تو اتنی بچیاں جو بیٹھی ہیں رشتے کے, ان کے رشتے ہو جائیں گے. چلیے ہاتھ اٹھائیے اور میری طرف دیکھ کے قسم کھائیے کہ جب ہماری شادی ہوگی انشاءاللہ بغیر مطالبے کے نہ ہم لیں گے نہ والدین کو لینے دیں گے, نہ سیدھے راستے سے نہ چور راستے سے. ہم قسم کھاتے ہیں بغیر مطالبے کے بغیر جہیز کے شادی کریں گے. اگر اس کے خلاف کرے تو محشر میں رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جائے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یہ ہے میرے. تکبیر, بیٹھ جائیے. تکبیر. کون کہتے ہیں کہ غوث اعظم کے غلاموں میں جذبہ نہیں ہے؟ اولاد غوث اعظم. خدا کی قسم جذبہ دیکھنا ہو تو دانڈی کے مسلمانوں کو دیکھو. اگر یہی جذبہ رہے تو ہندوستان کی تقدیر بدل دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اللہ سلامت رکھے تم.
اللہ تمہاری زندگیوں میں رونق لے کے آئے، اللہ تم کو زندگی میں مرد مجاہد بنائے، اور غوث الاعظم کے صدقے تمہاری زندگیوں کو سنوار دے، تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے، تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تمہاری لاج رکھے۔ تم نے میری بات کی لاج رکھی ہے، محشر میں غوث اعظم تمہاری لاج رکھے۔ آمین آمین سبحان اللہ اللہ غوث اعظم زندہ آباد غوث اعظم زندہ آباد رسول زندہ آباد یہ ہے 11ویں، کچھ تو غوث پاک کو دو کہ بڑے پیر خوش ہو جائیں کہ میری باندیوں پہ رحم کھایا ہے، میں تجھ پہ رحم کھاؤں گا۔ تو نے میرے مریدوں کی بچیوں پہ تو نے کرم کیا ہے، زندگی میں تجھ پہ کبھی آفت آنے نہیں دوں گا۔ اور یاد رکھنا، جس کے غوث پاک سہارا بن جاتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھیگا نہیں کر سکتی۔ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ ان علماء کو بھی اللہ سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے۔ میں میری بہنوں کو بھی کہتا ہوں کہ کچھ تبدیلی لا لو اور شرافت کی بنیاد پہ شادی کر دو۔ رشتہ آیا تو بولتے ہیں بچہ دبئی میں ہونا، گیٹ بڑی ہونا، گھر پہ اینٹینا ہونا، گھر پہ موٹر ہونا، انہیں بولا گھسنے کو 2 لاکھ ہونا۔ شرافت کی بنیاد پہ کیوں نہیں دیتے کہ عزت کے ساتھ میری بیٹی کو 2 روٹی کھلا لیتا ہے، عقل حلال کھلا لیتا ہے، اللہ کے بھروسے پہ شادی کر دو، اللہ اس کے قدموں کی برکتوں سے اس میں برکت عطا فرمائے۔ دولت کے بل بوتے پہ کیوں کرتے ہو؟ دبئی میں ہونا، وہ جو جاتے پوتا جو ہے ایکسیڈنٹ میں ٹانگ توڑ گئی، اب انجینئر کو لے کر چاٹو۔ مسلمان وقت پہ نظر کرے، اپنے حالات کو سدھارے۔ میں جلسے کے منتظمین اور علماء کا ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ آپ حضرات بڑے سکون کے ساتھ میری باتوں کو سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی بھی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بڑے پیر غوث اعظم کے صدقے میں یہاں بھی آباد رہے۔ اور یہ بڑا آخری بات بتا دوں، بخاری شریف باب شفاعت، یہ بزرگوں سے تعلق جو رکھتے ہیں یہ محشر میں کام آئے گا۔ یہ صاحبوں کو بلا رہے ہیں، مرشدوں کو بلا رہے ہیں، پیروں کو بلا رہے ہیں، کیا ہے بھائی والے بیٹا، یہ تو کام آنے والے ہیں۔ بخاری شریف باب شفاعت کی حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ہے، اسٹائل میرا ہے۔ میدان محشر ہے، فرشتے ترازو پہ عمل تول رہے ہیں، اور ایک صاحب کے عمل تولنے سے پہلے انہوں دیکھ رہے ہیں بڑے بڑوں کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ انہیں بولا یار ڈانڈلی کا تھا، اپنے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جب جہنم میں فرشتے اس کے نام اعمال کی کمی کی وجہ سے لے کے جا رہے تھے، یہ جہنم میں پیچھے ہاتھ باندھ کے فرشتے لے کے جا رہے، ادھر سے ایک اللہ کے ولی آ رہے تھے۔ یاد رکھنا، میدان محشر میں 2 پوزیشن ہوں گی، 2 سچویشن۔ جب اللہ قہار اور جلال میں ہوگا تو باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کب؟ جب قہاریت کے جلوے ہوں گے، جب جلالیت اور جبروتیت کے جلوے ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ جب کرم کا دروازہ ہوگا، رحم کا معاملہ ہوگا، تو باپ بیٹے کو بھی پہچان لے گا، مرشد مرید کو بھی پہچان لے گا۔ یہ شان رحمانیت کے جلوے۔ محشر میں ایک ہی سچویشن نہیں ہوگا، جلال کا بھی معاملہ ہوگا، کرم کا بھی معاملہ۔ جلال میں کوئی نہیں پہچانے، اور کرم ہو گیا تو جنت میں اس کو جہنم میں فرشتے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، ادھر سے ایک اللہ کے ولی آ رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مینون سنا رہا ہوں، اسٹائل میرا ہے، باب شفاعت کی حدیث ہے۔ انہیں حضرت کو دیکھا، السلام علیکم۔ حضرت بولے وعلیکم۔ حضرت بڑی عزت کے ساتھ فرشتوں کے جھرمٹ میں آ رہے تھے، بولے وعلیکم السلام، پہچانے آپ؟ حضرت پہچانے؟ حضرت نے بولا نہیں پہچانے۔ ارے پہچانو حضرت، بہت مشکل میں ہوں، ارے لوگ جہنم میں لے جا رہے ہیں مجھے، پہچانو آپ۔ حضرت بولے بیٹا میں نہیں پہچانا تیرے کو، ارے آپ ہمارے گاؤں کو آئے تھے نہیں؟ میں ایک بار آپ نے وضو کا پانی دیا تھا، وہ گاؤں کا نام بولا تو بولے نہیں بیٹے مجھے یاد نہیں۔ ارے یاد کرو حضرت، مصیبت میں ہوئے، پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔
آپ کو وضو کرایا تھا میں وضو کرایا تھا تو حضرت بولیں گے آخر چاہتا کیا ہے تو یہ پہچانو وضو کرایا چاہتا کیا بولے اکیلے اکیلے جنت پہ جائیں گے اللہ سے بول کے میری بھی مغفرت کروا دیجئے بخشش کروا دیجئے تو یہ اللہ کے ولی بڑی عزتوں کے ساتھ جنت کی طرف جاتے جاتے پلٹ کے آئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے اللہ نے فرمایا میرے بندے جنت کا حکم ہو گیا تھا جاتا کیوں نہیں تو یہ سجدے سے سر اٹھا کے بولیں گے مولا میرا ایک چاہنے والا مل گیا ہے میرا ایک چاہنے والا مل گیا ہے زندگی میں مجھے وضو کے پانی کا واسطہ دے رہا ہے جب تک کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا میں جنت پہ نہیں جاؤں اللہ افضل کے انعمت علیہم اللہ انعام کرے گا وہ انعام کا دن ہوگا ولیوں کا بولے مولا جب تک کہ یہ میرا چاہنے والا جنت میں نہیں جائے گا میں جنت پہ نہیں جاؤں گا تو پروردگار اپنے محبوبوں پہ انعامات فرماتا ہے فرمائے گا میرے محبوب اسے بھی جنت میں لے جا اور جتنے تیرے چاہنے والے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا میرے دوستو جب یہ ولی میدان محشر میں شفاعت کر سکتے ہیں تو ولیوں کے ولی غوث الاعظم دستگیر حدیث شریف میں ہے کہ میدان محشر میں سارے پیغمبروں میں سب سے بڑی صف رسول اللہ کی ہوگی میدان محشر میں سارے نبیوں کی صفوں میں مجمع سب سے زیادہ رسول اللہ کا ہوگا اور رسول اللہ کے بعد سارے ولیوں کی صفوں میں سب سے بڑا مجمع غوث اعظم کا ہوگا اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو غوث اعظم کے دامن سے واپس رکھے اور نقلی پیروں سے بچائے رنگ برنگے آ جاتے ادب یہ مسلمانوں کا بھی عجیب عالم ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے یہ بھی نہیں دیکھتے کس کے ہاتھ میں دینا کس کے ہاتھ میں نہیں دینا آپ ہی ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تم یہاں ہاتھ دیے انہیں وہاں ہاتھ دیا ہاتھ کی لاج رکھے جن کے ہاتھ چندوں سے رنگے ہوں جن کے ہاتھ مدرسے کے چندے کھا کے گزر گئے ہوں یہ ہاتھ کی لاج کیا رکھیں گے یاد رکھنا صدقے اور فطرے کھانے والے تمہارے پیر نہیں ہو سکتے پیر تو وہ ہوتا ہے جس کے صدقے میں تم اتر جاتے ہیں اللہ تمہیں سلامت رکھے عقیدہ اہل سنت والجماعت پہ قائم رہو ہمارا پنگا کسی سے نہیں ہے میرے آنے سے پہلے مجھے معلوم ہے ابھی ہوگلی نہیں گیا وہاں شروع ہو گیا ایسا بولے ایسا کچھ بولا بھائی اچھا یہ لوگ ابھی پریشان تھے بولا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بھائی شمشیریں بنانا ہوں میں جب نکلتی ہے تو سامنے والے کو نہیں دیکھتا ہوں کتنا بڑا ہے لیکن اس وقت کوئی مجھے چھیڑے میں تو غوث اعظم کے در کا غلام ہوں مجھے میرے پیر کے ذکر سے فرصت نہیں ہے تو ان گستاخوں کا کہاں سے نام لوں گا مجھے کیا لینا دینا ان سے یہ جانے ان کا مسئلہ جانے ہم تو غوث کے غلام ہیں یہاں بھی مستے میں ہیں وہاں پر بھی مزے میں ہیں کھڑے ہو جائیں صلاۃ والسلام سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ خدا مدعا ہے یہ ہمارا
وقت آخر ہو نظارہ نام ہو لب پر تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الفاتحہ. الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. معاذ الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى وارث علي ومدر كماله مرشدي سيدي وسيلتي محي الدين الغوث الاعظم واسع اللطف وخير الامام مبارك وسلم. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بير غم مغرق خذ بيدي سهل لنا اشقالنا وسهل يا الهي كل صاحب بحرمة سيد الابرار سهل 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 صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایسا مجھے کوئی بیماری نہیں ہے لیکن جب گرمی ہوتی ہے تو میرا پریشر گر جاتا ہے. اب چاروں طرف سے ٹائٹ ہے, اتنا پسینہ نکلا ہے کہ مجھے لو پریشر ہو گیا ہے. اب اگر آپ کوئی ہاتھ ملانے کی کوشش کریں گے تو میں گر جاؤں گا انشاءاللہ. دیکھ لیا نا بھائی, دیکھنے میں وہی مزہ ہے, ہاتھ لگانے میں اور کوئی ہاتھ مت لگائیے, کوئی حضرت کو چھونے کی کوشش نہ کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, الموئے مبارک نعرہ رسالت, اور ساتھ ہی ساتھ اولاد غوثیہ, فیضان غوثیہ اعظم کمیٹی کی جانب سے جناب عالی جناب محمد صاحب شیخ فرض منعقد کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں, ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں. ساتھ ہی ساتھ دعا گو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کے آفات سے محفوظ عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ حضرات سے یہ اعلان کرنا چاہوں گا, یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کا دینی اور مرکزی دینی درسگاہ دارالعلوم قادریہ ڈانڈیلی کی جانب سے ان کا جلسہ دستار بندی انشاءاللہ تعالیٰ 3 فروری بروز سنیچر سید کمیونٹی ہال اولڈ ڈانڈیلی میں منعقد ہوگا. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جس میں فرزند آغوشی حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید حسن عسکری صاحب شریف کی جانب تشریف لا رہے ہیں. اسی طرح تمام حضرات سے گزارش ہے کہ 3 فروری بروز سنیچر بعد نماز مغرب سید کمیونٹی ہال میں دارالعلوم قادریہ کا سالانہ جلسہ دستار بندی منعقد ہوگا. نماز مغرب سید کمیونٹی ہال میں دارالعلوم قادریہ کا سالانہ جلسہ منعقد ہوگا. تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں.